میں نے آج تک بہت سی عجیب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جو میں نے اس دن دیکھا وہ انسان نہیں تھا۔ میں تقریباً 9 سال کی تھی جب میں سورینام میں رہتی تھی۔ اس وقت اور شاید ابھی بھی وہ ایک عجیب ملک ہے جہاں صرف ایک بڑا شہر ہے اور باقی زیادہ حصہ بہت ہی رورل ہے۔ ہم لوگ بھی ایک ایسے ہی رورل ایریا میں رہتے تھے، اسے ٹاؤن بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا اور اس کے بعد اگلا گھر میلوں دور تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل پاس ایک رین فورسٹ بھی تھا۔ ہمارے ایریا میں کسی کے بھی گزرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہاں صرف ایک مٹی کا راستہ تھا جس کے ارد گرد جھاڑیاں اور بہت سارے درخت تھے، اور ہمارے گھر میں ٹی وی یا کوئی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ میں اور میرے بھائی بہن اپنا فری ٹائم یا تو کتابیں پڑھ کے گزارتے تھے یا کھلونوں کے ساتھ کھیل کے یا پھر سائیکل چلا کر، اور کافی عرصے تک کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو عجیب ہو۔ ایک خاموش جگہ جہاں کوئی بھی مہمان نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا جس سے سب کچھ بدل گیا۔ میں اپنے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ بچپن سے ہی مجھے اکثر عجیب و غریب ایکسپیرینسز ہوتے رہتے تھے، آج بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ کبھی میرے بال کھینچے جاتے تھے، کبھی ٹانگوں پہ اسکریچز آ جاتے تھے، کبھی کوئی دھیمی سی آواز کچھ کہتی تھی جبکہ میرے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بہت ریئر ہوتا تھا، اس لیے میں زیادہ سوچتی نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی اور ہمارے ڈاگس کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص جوگنگ کرتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا، لیکن وہ راستہ تو ڈیڈ اینڈ پر جاتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پڑوسی انڈین تھے اور وہ اکیلے رہتے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ایسے کسی آدمی کو وہاں نہیں دیکھا۔ اس آدمی نے جوگنگ کلوتھس بھی پہنے ہوئے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے گارڈ ڈاگس بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کر رہے تھے، نہ انہوں نے کچھ نوٹس کیا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ میں نے اس وقت زیادہ کچھ سوچا ہی نہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے پھر سے دیکھا، وہی آدمی پھر سے جوگنگ کرتے ہوئے۔ اس دفعہ میں نے فوراً اپنی سائیکل لی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میرے ڈاگس ابھی بھی خاموش تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ میں نارملی ایسا ہی کرتی تھی، کہیں بھی جاتی تھی تو کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ میں بس اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نے کوئی فٹ سٹیپس کی آواز نہیں سنی، حالانکہ وہ ایک مٹی کا راستہ تھا اور اگر کوئی وہاں پر بھاگتا تو اس کے قدموں کی آواز ضرور سنائی دیتی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ آدمی کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ میں اس کے پیچھے تھی، مجھے واپس مڑ جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں رک نہیں پا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ اس کا پیچھا کرتی رہو۔ ہم دونوں ڈیڈ اینڈ تک پہنچ گئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ سیدھا گھاس میں گھس گیا اور درختوں کی طرف چل دیا۔ گھاس بہت ہی زیادہ اونچی تھی، لیکن پھر بھی نہ کوئی آواز، نہ ہی کوئی شور، یہاں تک کہ وہ گھاس بھی بالکل نہیں ہل رہی تھی، جیسے وہ اسے ٹچ ہی نہیں کر رہا ہو۔ میں اپنی سائیکل سے اتری اور جیسے ہی میں ایک قدم آگے بڑھنے لگی، اچانک مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، بالکل کلیئر۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، کیا یہ میری امی کی آواز؟ میری امی یہاں پر کیسے آئیں؟ اور جب میں نے غور سے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ آگے دیکھا، وہ آدمی اب غائب ہو چکا تھا، کوئی نشان نہیں۔ میں وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے اندر سے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً اپنی سائیکل پہ بیٹھی اور بہت تیزی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں کچن میں کوکنگ کر رہی تھی، وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد میں نے اس آدمی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آدمی کوئی انسان نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی طرح اس کے انفلوئنس میں آ گئی ہوں، جیسے وہ مجھے جان بوجھ کر میرے گھر سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ کوئی گھوسٹ تھا یا اسپرٹ، مجھے نہیں پتا، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ دوستو، یہ کہانی بالکل سچی ہے اور ریڈٹ پر ایک یوزر نے شیئر کی تھی۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اور
ریئل ہارر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور اچھے کامنٹس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔